السلام علیکم دوستو پچھلے بہت دنوں سے اٹلی کی امیگریشن کے بارے میں آ رہا تھا کہ اٹلی اپنی امیگریشن اوپن کرنے والا ہے، اور جیسے یہ بھی یہ کرونا وائرس ختم ہوتا ہے، اٹلی نے تو ویسے اب قابو پا لیا ہوا ہے اس کے اوپر، اور جیسے ہی یہ وائرس ختم ہوتا ہے اس کے بعد اٹلی کی امیگریشن شروع کر دی جائیں گی، جسے ایمنسٹی اسکیم کا بھی نام دیا گیا تھا۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری نیوز آ رہی تھی، میں بتاتا ہوں ایمنسٹی اسکیم ہے کیا اور کیوں یہ اوپن کی جا رہی ہے۔ ابھی اوپن نہیں کی جا رہی، ابھی اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ تو ایگریکلچر کی جو منسٹر ہیں اٹالین، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک بل رکھا ہے سامنے کہ دیکھیں ہماری کنٹری کے اندر جو ایگریکلچر سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے تھے، اس کے علاوہ جتنے لوگ کام کر رہے تھے، یہ بھی کرونا وائرس کے پیش نظر وہ سارے اپنے کنٹریز میں چلے گئے ہیں۔ ان کی کنٹریز میں ابھی کام کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، لوگ وہاں پہ کام کرنے والے بچے نہیں ہیں، تو وہاں پہ جو انلیگل مائیگرنٹس بیٹھے ہوئے تقریباً 6 لاکھ کے قریب، تو انہوں نے بل پیش کیا کہ ابھی بل انہوں نے رکھا ہے سامنے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اس بل کو پیش کیا، اس بل کو منظور کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اٹلی میں زیادہ تر تعداد یورپین لوگوں کی تھی جو کہ وہاں پہ کام کرتے تھے، چاہے وہ ایگریکلچر میں ہو یا پھر کسی اور سیکٹر میں ہو، جیسے کہ بلغاریہ، رومانیہ، البانیہ، اس طرح کی جو کنٹریز تھے، یہاں کے جو زیادہ لوگ تھے وہ اٹلی میں کام کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو انلیگل مائیگرنٹس ہیں وہ تو پھر چھپ کے یا پھر جس طریقے سے بھی کام کرتے تھے، تو ابھی ان کی وزیر نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے انلیگل مائیگرنٹس ہیں ان کو ہم لیگلائز سٹیٹس کر دیتے ہیں، تاکہ ہماری کنٹری میں جو کام کرنے والوں کی تعداد کم ہوئی پڑی ہے اس کو فائدہ لے کے انہی لوگوں سے پورا کر لیا جائے۔ دوستو ابھی پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر 6 لاکھ لوگوں کو ہم لیگل کر کے ایگریکلچر سیکٹر میں بھیج دیتے ہیں تو بہت زیادہ یہ لوگ ہو جائیں گے۔ تو ابھی پھر انہوں نے ایسے کرنا ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگوں کو ایگریکلچر سیکٹر میں بھیجیں گے، کچھ لوگوں کو دوسرے کسی ورک کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ تو ایگریکلچر کے اندر ان کی جو تعداد کم ہوئی ہے تو اس وجہ سے ان کی ایگریکلچر کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کا اونر ہوگا، جو آپ کو جاب دے گا، سب سے پہلے وہ آپ کے ڈاکومنٹس امیگریشن میں جائے گا، وہاں پہ جا کے آپ کے ڈاکومنٹس سبمٹ کروائے گا، جس کے اندر آپ کا پاسپورٹ آ جائے گا، پھر آپ کا سیلری کے بارے میں بیان کیا جائے گا، کتنی آپ کو سیلری ملے گی، کس چیز کے اندر آپ کو جاب ملے گی، پورا ایک ایگریمنٹ ہوگا جس کے اوپر آپ کے سگنیچر ہوں گے، دین فردر پروسیجر ہوگا۔ اس کے اندر انلیگل مائیگرنٹس بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ باہر سے جو پاکستان، انڈیا یا پھر کسی بھی کنٹری سے بیٹھے ہوئے اٹلی میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس کو 31 دسمبر 2020 تک امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی تک یہ صرف انہوں نے رائے پیش کی ہے، ابھی تک اس پہ مکمل فیصلہ نہیں ہوا۔ پلس اس کے علاوہ پچھلے 5 سالوں میں جن لوگوں کے اوپر کیسز بنے ہوئے تھے، چاہے وہ کسی بھی کرمنل ریکارڈ میں موجود تھے، وہ اس چیز کا حصہ نہیں بن سکے، اس سکیم کا حصہ وہ نہیں بن سکیں گے، چاہے وہ اٹلی میں ہوں یا پھر کسی بھی کنٹری میں ہوں۔ وہ اس 5 سالوں کے اندر اگر کوئی بھی ان کا ریکارڈ رہا ہے کوئی، تو وہ اس چیز کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ باقی اب ایجنٹوں کا بازار بہت گرم ہونے والا ہے، کیونکہ ایمنسٹی اسکیم کے اوپر کنسلٹنٹ لوگ اور ایجنٹ لوگ آپ کو اس نام سے لوٹیں گے کہ ہم آپ کو اٹلی بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ کو ورک ویزا دلا دیں گے، ایمنسٹی اسکیم کے اندر آپ کو ڈال دیں گے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ اپنے ایجنٹوں سے اور کنسلٹنٹ سے بچ جائیں۔ جو لوگ اٹلی میں بیٹھے ہوئے سب سے فرسٹ پہ ان کو پریورٹی دی جائے گی کہ وہ لیگلائز ہوں اور انہی کو ہی یوز کیا جائے، بجائے اس کے کہ باہر سے لوگ وہ اٹلی میں منگوائیں۔ تو جو لوگ اٹلی میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کو لیگلائز کیا جائے گا، انہی کو یوٹیلائز کیا جائے گا، اگر ان کو ضرورت پڑی دین وہ باہر موو کریں گے اور باہر سے لوگ لے کر آئیں گے۔ اور میرا نہیں خیال کہ وہ باہر سے کچھ لوگ لے پائیں گے، کیونکہ 6 لاکھ امیگرنٹس کسی کنٹری میں کوئی کم نہیں ہوتے ہیں، تو وہ انہی کو یوٹیلائز کریں گے ڈیفرنٹ سیکٹر میں، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو یا پھر کوئی فارم یا کسی بھی جگہ پہ ہو، ان کو اس جگہ پہ موو کروایا جائے گا، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو اونر ہوگا
وہ اس چیز کا مجاز ہوگا کہ آپ کو سیلری کا اور آپ کے ڈاکومنٹیشن کا، آپ کے ویزے کا کام کرے گا سارا، آپ کے سارے ڈاکومنٹس، آپ کے فنگر پرنٹس اور پاسپورٹ وہ لے کے جائے گا امیگریشن میں، دین وہ آپ کا ویزا پروسیس کروائے گا، دین آپ کو کارڈ ملے گا جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہو. تو جیسے ہی دوستوں کوئی نئی نیوز آتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.